السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے، درس کا عنوان ہے اللہ رب العالمین کے آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ 6 ارکان جو ہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان۔ اور یہی ہمارا کورس ہے، اس لیول کا یہ 2nd لیول ہے، عقیدے کا یہی کورس ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی دھیرے دھیرے ہم اس کورس کو مکمل کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے، اللہ رب العالمین کے آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان۔ کتاب ہم جانتے ہیں، کتب یکتب کے معنی ہوتا ہے رائٹ کرنا، لکھنا، تحریر ملانا کسی چیز کو۔ کتاب جب ہم کہتے ہیں یعنی بہت ساری معلومات کو ایک جگہ جمع کر دینا، اسے کتابی شکل دے دینا، وہ کتاب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے آسمانی کتابوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو، اللہ رب العالمین کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا، اس شریعت کو ایک جگہ جمع کر دینے کی وجہ سے وہ کتابی شکل بن جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ شریعت عطا کیا، لیکن جب کتابی شکل کی بات ہوتی ہے تو 4 کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور قرآن جو آخری کتاب ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کی صفت بتلایا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی حروف ہجا ہیں، الف با تا سا کے یہ تینوں حرف ہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو انہیں عطا ہوتا ہے رزق اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اے نبی جو آپ کے اوپر اتارا گیا یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر اتارا گیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ایسے سورہ بقرہ کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین یہی بات کہتا ہے، بلکہ اس سے پہلے پارے کے آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قولوا آمنا بما انزل الینا وما انزل من قبلنا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں کہو آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، وما انزل الینا اور اس پر ہم ایمان لے آئے جو ہماری طرف اتارا گیا یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط یعنی ان کے نسلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ شریعت جو تھی اسے عطا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ان میں سے جتنے بھی نبی تھے سب کو ہم نے کوئی نہ کوئی شریعت اور طریقہ بتلایا۔ تو بہرحال نبی اور رسول ہوتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو لے کر کے بندوں تک پہنچائیں۔ البتہ ساری شریعتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ جو کتابیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتاب تورات یا انجیل، زبور کا تو خیر ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ زبور ہے بھی یا نہیں، لیکن انجیل کے اور تورات کے بے شمار نسخے موجود ہیں۔ یہ آسمانی کتابیں آئیں، انبیاء کرام نے آسمانی کتابوں کو لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں۔
لیکن किसी की भी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं लिया। आखिरी किताब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को उतारा तो अल्लाह ताला ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये ज़िक्र यानी कुरान को उतारा है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये कुरान उतारा वो अपने से पहले जितनी आसमानी किताबें थीं उन आसमानी किताबों के अंदर जो शरीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर महफूज किया। ख़ास तौर से जो जब हम शरीयत को कहते हैं कि शरीयत वसूल भी होते हैं और फ़ुरू भी होते हैं, यानी अक़ीदा भी होता है और प्रैक्टिकल अमल भी होता है। तो जो वसूल हैं जिसको अक़ीदा कहें, जिसको हम ईमान कहते हैं, जो हमारा आज मौजू भी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर आसमानी किताब के अंदर कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के ऊपर ईमान लाओ और उससे पहले जितनी किताबें उतारी गई सबके ऊपर ईमान लाओ। प्रैक्टिकल अमल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हालात के हिसाब से बदलता रहा, लेकिन जो वसूल है, जो ईमान है, जो अक़ीदा है, जिसको हम तौहीद कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ईमान पर जिसका ताल्लुक़, उसको अल्लाह ताला ने नहीं बदला। सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर जमा कर दिया। इसलिए सूरह अल-माइदा की आयत अल्लाह ताला कहता है व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, ए नबी हमने आपकी तरफ ऐसी किताब उतारी है हक़ के साथ जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक कर रही है। व मुहैमिनन अलैहि, मुहैमिन के कई माने बयान किए गए। एक माना यह है कि वो सारी किताबों की हिफाजत करने वाली है, यानी सारी किताबों के ऊपर ईमान का हुक्म भी इस कुरान में दिया जा रहा है। एक माना बयान किया गया कि गवाही देने वाली है, तमाम किताबों के अंदर जो चीज़ें हैं उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर जमा कर दिया। तो ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए उतारा ताकि क़यामत तक ये कुरान महफूज रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके सबसे पहली आयत उतारी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, 5 आयतें उतारी। उसके बाद धीरे धीरे आयतें और सूरतें उतरती रहीं। 23 साल की मुद्दत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान को मुकम्मल कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कुरान के हाफिज़ थे, बल्कि शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ होता था कि कहीं जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान सिखला रहे हैं ऐसा ना हो कि वो कुरान का कुछ हिस्सा मेरे जहन से निकल जाए, तो रिपीट करने लगते थे, दोहराने लगते थे जल्दी जल्दी। अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआन फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआन सुम्मा इन्ना अलैना बयान। जब कुरान आपको जब सिखाया जा रहा है आप सुनिए गौर से, आपको घबराने की बात नहीं। हमारा काम है इस कुरान को जमा कर देना, आपके सीने में महफूज कर देने का काम हमारा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कुरानी आयतों को नमाज़ों के दरमियान पढ़ा भी करते थे। और आपकी ज़िंदगी में कई सहाबा किराम मुकम्मल कुरान के हाफिज़ हो चुके थे। उनमें से खुलफ़ाए राशिदीन भी हैं, उनमें से हज़रत अब्दुल्लाह, उसमें से हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और भी सहाबा किराम का अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ही पूरे कुरान के हाफिज़ थे। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक इश्काल छोड़ा जा रहा है कि कुरान तो उतारा गया, कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में महफूज था, लेकिन सहाबा किराम में हो सकता है कि बाद में इस कुरान का कुछ हिस्सा ख़त्म हो गया हो। जैसा कि शियों का एक अक़ीदा है, शियों में से जो हाफ़िज़ी हैं या एक फ़िरका है इस्माइलिया, या 2 फ़िरके 12 फ़िरकों में से ऐसे हैं जो कुरान को मुकम्मल नहीं मानते, अनकम्प्लीट मानते हैं। कहते हैं कि ये 40 पारे का कुरान था और 1/4 जो 10 पारा जिसमें मुकम्मल तौर से आले बैत की फ़जीलत थी, जिसमें नऊज़ुबिल्लाह और भी बहुत सारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बहुत सारे मनगढ़ंत अक़ीदे जो बयान करते, कहते उन 10 पारों को नऊज़ुबिल्लाह सहाबा किराम ने जानबूझ करके ख़त्म कर दिया, महफूज नहीं रह गया। इसलिए वो सारे सहाबा किराम को नऊज़ुबिल्लाह वो काफ़िर मुर्तद मानते हैं, इल्ला है कि कुछ सहाबा किराम जिनकी तादाद 20 भी नहीं पहुँचती है, बल्कि 10 या 11 सहाबा किराम। उसमें से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, उसमें से हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो यानी गिने चुने उन सहाबा किराम को लेकर के बाकी सब को कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह कि इन्होंने आले बैत की फ़जीलत की आयत और सूरतों को ख़त्म कर दिया। तो कुरान सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कुरान की किसी एक आयत क्या एक हर्फ को भी कोई हज़फ नहीं कर सकता क़यामत तक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली। सहाबा किराम ने भी इसको अपने सीनों में महफूज किया, सहाबा किराम ने अपने बच्चों के सीनों में इसे महफूज किया, और पै दर पै सिलसिला वार आज तक, आज भी दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में हुफ़ाज़ कुरान हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िम्मेदारी ली है, तो ऐसे ही ये सीनों में अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया है इस कुरान को।
لہٰذا اس قرآن کے کسی بھی حرف کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، اور نہ اس قرآن کی طرح کوئی آدمی ایک آیت ایک سورہ بھی لا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا رائٹر کیوں نہ ہو، ایک کتاب لکھنے کے بعد وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کے اندر جتنی چیزیں سب صحیح ہیں، پرفیکٹ ہیں، غلط نہیں، بلکہ ہر رائٹر لوگوں کے سامنے کتاب لکھ کر کے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی غلطیاں ہوں تو آپ اس پہ مطلع کرنا، اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی اگر تم کرنا بھی چاہو ایک سورہ ایک آیت لانا، کر بھی نہیں سکتے۔ سمجھے؟ جبکہ عرب کے لوگ اس دور میں بڑے بڑے شعراء، اتنے بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، شاعروں کو اس زبان پر قدرت ہوتی ہے، جس زبان کا وہ شاعر ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی ہوتا ہے زبان کو جو ہے تعبیر کرنا بہترین انداز میں۔ اتنے بڑے بڑے شعراء کہ ان کے اشعار خانہ کعبہ کے اندر لٹکائے جاتے تھے، 7 بڑے شعراء، لیکن وہ بھی قرآن کی طرح ایک کلام نہیں لا سکے، ایک آیت بھی، ایک سورہ بھی۔ کچھ لوگوں نے کوشش کیا لیکن ان کی قوم نے ہی مذاق اڑا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے وزن میں کچھ لوگوں نے گڑھنے کی کوشش کیا، لیکن جن کے درمیان گڑھا اس شخص نے، اور اس کا نام بھی جو ہے مٹ گیا، لوگ نام بھی نہیں جانتے کون تھا گڑھنے والا، کیونکہ کوئی قرآن کی طرح کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی گفتگو ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا، اس کی فضیلت بھی بیان کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔ اور الحمدللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا یہاں ایک سلسلہ رکھا گیا ہے، ضرور اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے قرآن پڑھنے کی اچھے انداز میں، کیونکہ جب آدمی قرآن سیکھتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ کتنا غلط قرآن پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور اس قرآن کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے سارے ہدایت کے راستے بتلا دیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا بھی، اس کو سیکھنا بھی، اس کی تلاوت بھی کرنا، یہ سب کے سب عبادت ہیں۔ ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکی ہوتا ہے، لیکن اگر 10 گنا بھی نیکی، ایک حرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک صفحہ پڑھتے ہیں، اندازہ لگانے والوں نے کہا کہ کم سے کم ایک صفحہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو 2 سے 2.5 ہزار نیکیاں آپ کی لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ اتنی حرف کا مطلب جیسے الف لام میم، ایک صفحہ آپ پڑھتے ہیں اتنی نیکیاں اگر لکھ دی جاتی ہیں، یہ 10 گنا، اور آدمی کے اپنے اخلاص اور اپنے جذبے، اپنے خشوع اور خضوع کی وجہ سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، تو کتنی نیکیاں کمانے کا ہمارے اور آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے قرآن کو پڑھنا۔ اس لیے ہمیشہ، اور قرآن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور بھی، اگر آپ کو الجھن ہو، آپ کو پریشانی ہو، آپ کو غم ہو، تکلیف ہو، ٹینشن ہو، آپ قرآن پڑھیں، اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ وضو کریں، اور ہر دن ایک صفحہ ضرور قرآن پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دلوں کے اندر جو سکون اور جو راحت اور جو ایک اطمینان جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا، وہ آپ کو دنیا کے مال و دولت سے یا کسی چیز سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو قرآن سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن اتارا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے قرآن پڑھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں، غیر مسلموں کو جب قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، بہت سارے آپ یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے سورہ رحمان کے اور دوسری صورتوں کے، وہ لوگ سن کر کے ہی بتلا دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے ویڈیوز آپ دیکھیں گے کہ وہ سن رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے تھے تو کہتے پتہ نہیں۔ یہ تاثیر، یہ قرآن کی تاثیر ہے جو ڈائریکٹلی دل کے اندر اثر کرتی ہے جب ہم قرآن سنتے ہیں۔ لیکن اب اس قرآن کے لیے اسپیس ہمیں اپنے دل کے اندر دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم گانے بھی سنیں، ہم میوزک بھی سنیں اور دل اس کو پسند کرے، پھر ہم کہیں کہ قرآن بھی پڑھیں گے تو قرآن بھی تاثیر کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ایک جگہ گندگی ہے، اسی گندگی کے اندر اگر ہم صاف پانی بھی ملائیں مثال کے طور پر، تو وہ بھی گندا ہوتا چلے جائے گا۔ آپ کو وہاں سے پہلے وہ نکالنا پڑے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہی دل کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے بھی آپ کو محبت ہو جائے اور گانے بجانے کے آلات سے بھی محبت ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے عام طور سے دیکھیں گے
جو گانے بجانے کا شوق رکھتے ہیں، گانا سننے کا شوق رکھتے ہیں، وہ قرآن سننے کا شوق نہیں رکھ سکتے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ چلو آدھا گھنٹہ قرآن سن لیتے ہیں پھر کہ آدھا گھنٹہ گانا بھی سن لیتے ہیں. نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو متضاد چیزیں ہیں. تو یہ قرآن دلوں کے اندر تاثیر کرتا ہے. کب اس کے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، تو گائیڈ لائن تو ہمیں ملنے والے، لیکن قرآن پڑھنا بھی اپنی جگہ ایک بہت ہی اجر و ثواب کا کام اور ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور قرآن کو میں بارہا کہتا ہوں کہ ایک بار زندگی کے اندر ضرور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر کیا باتیں کہی ہیں. اور آج کے دور میں تو الحمدللہ ہمارے اپنی زبان کے اندر قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن تو آپ کو ہر آیت مکمل طور سے پرفیکٹ نہیں سمجھ میں آئے گی کہ 100% سمجھ، لیکن 90% آیتیں آپ کو ترجمے کے ذریعے سے پتہ چل جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی قرآن کے آیتوں کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی رکھی ہیں متشابہات ہیں جس کے ایک سے کئی زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش اس کے اندر رکھا ہے، اور انہیں آیات کو لے کر کے ہی اگر کہا جائے تو لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. لیکن 90% آیتیں آپ کو ایک بار پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ قرآن کی خوبی ہے. اور قرآن کو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے کتابی شکل میں، لیکن اسلوب بالکل خطابت کا رکھا ہے. خطابت کا اسلوب ہوتا ہے کہ آدمی اگر 1 گھنٹہ خطاب کرتا ہے تو 10 موضوعات کو 10 ٹاپک کو لے کر کے آتا ہے تاکہ سننے والی عوام جو ہے وہ بوریت محسوس نہ کرے. اللہ رب العالمین نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے. ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے تو بیان کرتے چلے جائیں، جو کہ تقریباً 2 پارے بنتے ہیں. نہیں، اللہ رب العالمین نے کئی صورتوں میں بیان کیا. سمجھے؟ تھوڑا تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتے ہیں، کہیں پھر آ جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہیں نوح علیہ السلام کا، کہیں ہود علیہ السلام کا، کہیں صالح علیہ السلام کا. بار بار اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 69 جگہ قرآن میں 69 جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ایک جگہ کر دیتا، لیکن نہیں. یہ خطابت یہ اور قرآن جو پڑھتے ہیں، جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسا لگے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے گفتگو کرتا ہے. یہ قرآن کی خوبی ہے. کسی دنیا کے اور کسی کتاب کی طرح نہیں لگے گی کہ آپ کو رائٹر سے کوئی کنیکشن نہ ہو کہ بھائی رائٹر کون ہے. آپ پڑھتے جانے کتاب، لیکن آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ بھائی رائٹر کون ہے، کہ وہ ہر جگہ وہ اسلوب آپ کے ساتھ نہیں اپناتا ہے کہ وہ آپ سے ٹاک کرے، بات کرے. لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ہر آیت میں ایسا لگے گا کہ ہم سے اللہ رب العالمین بات کر رہا ہے، اور ہر چیز ہمیں ایسی لگے گی کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر خواہ ہے. تو یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اسی لیے اتارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ صحیفے ابراہیم اور موسیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. ان صحیفوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، لیکن تورات اور انجیل موجود ہیں. حقیقی شکل میں موجود ہے، کہ دعوے تو بہت بڑے کیے جاتے ہیں کہ بھائی کئی ہزار سال پہلے کا ایک بائبل کا نسخہ مل گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کون اس کی تصدیق کرے گا کہ اصلی شکل میں ہے یا نہیں ہے. اگر 2000 سال 3000 سال پہلے کا بھی بائبل آ جائے تو کون بتائے گا کہ وہ اس کے اپنی حقیقی شکل میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کو علماء بھی نہیں بتا سکتے ہیں. لیکن قرآن تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں کے لاکھوں لوگ تصدیق کر دیں گے کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جو نبی کے وسلم کے اوپر اتارا گیا. تورات اور انجیل کو آخری دور میں دونوں کو ایک ہی غلاف کے اندر دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے، جس کو کتاب مقدس کا نام انہوں نے دیا ہے. یعنی تورات اور انجیل دونوں کو ایک ہی صحیفے میں جیسے ہمارا قرآن جمع ہے، اور دنیا کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن بھی ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے. یہ اصل میں ان کی سازش ہے. بہرحال کبھی دنیا کے مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ تورات اور انجیل کے ساتھ قرآن کو اکٹھا ایک غلاف کے اندر جو ہے پرنٹ کیا جائے، کیونکہ جب ہم دونوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تورات انجیل اصلی شکل میں ہے یا نہیں، تو قرآن کو اس کے ساتھ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے پرنٹ کر بھی لیں، لیکن بہرحال مسلمان اس کے لیے شاید راضی نہ ہو. اور ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس تورات پر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا. انجیل پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اتارا. اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ جو چیز آپ کو قرآن میں ملے اور سیم وہی چیز تورات اور انجیل میں ملے تو اس کی تصدیق کرو، کیونکہ قرآن نے تصدیق کر دیا ہے. اور قرآن جن چیزوں کی تکذیب کر دے، نعوذ باللہ، جیسے مثال کے طور پر آپ کو تورات میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا کہ مریم علیہ السلام کے اوپر اتہام لگایا گیا، نعوذ باللہ، بدکاری کا، اور بھی نبیوں کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، اس کو ہم رد کر دیں گے، کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا کہ مریم علیہ السلام پاک دامن عورت تھیں، بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا 30 سال سے. تو ہر وہ چیز جو قرآن کے خلاف ہوگی تورات اور انجیل میں، ہم اس کو رد کر دیں گے. اور تیسری جو چیز ہے، قرآن نے جس کو نہ تو تصدیق کیا اور نہ ہی تکذیب کیا، تو اس کو خاموشی اختیار کریں گے. اللہ کے فرمایا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کو جھٹلاؤ، کیونکہ ہمیں کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں ہے. قرآن نے جس کو سچ کہا وہ سچ. قرآن نے اگر بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ہاں نبی ہیں. اب وہ تورات میں رہے نہ رہے، انجیل میں رہے نہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے،
رہے نہ رہے، لیکن قرآن میں ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے اور تکذیب کریں گے ان چیزوں کو جس کو قرآن نے جھٹلا دیا ہے، اور جسے قرآن نے خاموشی اختیار کیا اس پر ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اگر ہم سوچیں بیٹھ کر کے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کتنا اہتمام کیا ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، کیا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بھیج دیا، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا آنے والے ہفتوں میں، اور رسولوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے شریعت اتار کر کتابی شکل میں بھی دے دیا کہ آپ لوگ اس کو پڑھو، تاکہ جو ہے انسانوں کے لیے حجت نہ رہے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کتاب تھی ہی نہیں، ہم کہاں سے سیکھتے، نبی تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں دے دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہا کہ بس یہ قرآن کافی ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کی محبت کا بھی ہم سے پتہ چلتا ہے، کتنا اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے، کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، صحیح راستے پر چلیں۔ ایسے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام بھی ہے، اللہ رب العالمین کی اپنی باتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے گفتگو بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی گفتگو کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو کیا، تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کو ختم کرنا ہوگا تو سارے قرآن جو دنیا کے اندر ہے اس کے کلام کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، سینوں کے اندر جو قرآن ہے، جو ہم محفوظ کی، جو ہمیں صورتیں یاد ہوتی ہیں، اس کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، اور دنیا کے اندر جب دنیا کا خاتمہ ہوگا تو قرآن اللہ رب العالمین اٹھا چکا ہوگا۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں قرآن کے اوپر بھی نعوذ باللہ جو ہے قیامت قائم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اتارا ہے قرآن کو تو اتاری جاتی ہے کہاں سے؟ اوپر سے کوئی چیز اتاری جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین بلندی پر ہے، اللہ رب العالمین آسمان پر ہے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر، وہاں سے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ یہ اس عقیدے کی رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اپنے علم کے ناحیے سے، اپنی قدرت کے ناحیے سے، اپنی قوت کے ناحیے سے اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، ہر چیز کو ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ رب العالمین سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اللہ رب العالمین کا فرشتے ہماری باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کے اوپر یا آسمانی کتابوں کے اوپر جو ہم ایمان رکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں وہ جگہ دے جو اس کا حق ہے، قرآن کو سیکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینے کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین سے ایمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو دین سے فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ ہمیں اور آپ کو اکٹھا کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اکٹھا کیا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔